نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ سر اٹھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اس فتنے سے کون سی چیز نجات دلائے گی؟ فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، قرآن حکیم، بے شک اس میں تمہارے اگلوں کی سرگزشت ہے، بے جو شک کچھ بعد میں آنے والا ہے اس کی خبر ہے، بے شک جو کچھ تمہارے درمیان پیدا ہوگا اس کا فیصلہ ہے۔ قرآن حکیم کو متعلق فرمایا یہ ایک دو ٹوک بات ہے، کوئی ہنسی دل لگی نہیں ہے۔ جو سرکشی سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے پیش کے رکھ دے گا، جو قرآن حکیم کے علاوہ کوئی اور مرجع ہدایت بنائے گا کہ اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ فرمایا خدا کی مضبوط رسی یہی ہے، حکمت سے بری ہوئی کتاب یہی ہے، بے شک خدا کی کھولی سیدھی راہ یہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی، زبانیں لڑکھڑاتی نہیں، کتنی پڑھو اس سے سیری نہ ہوگی۔ کوئی کتاب آپ 2-4 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو پڑھنے کا دل نہیں جائے گا، لیکن قرآن حکیم کتنا تلاوت کیا جاتا ہے بے شک وہ اندازہ اور شمار نہیں۔ بے شک فرمایا کتنی پڑھو اس سے سیری نہ ہوگی، اس کی عجائب باتیں حکمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بے شک اس کے سنتے ہی جنات پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو کہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک فرمایا جس نے قرآن حکیم کی سبب پر کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا اجر پائے گا، جس نے قرآن حکیم کی مدد سے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے قرآن حکیم کی طرف دعوت دی اس نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ سبحان اور دوسری روایت میں ہے جس نے قرآن حکیم کی طرف دعوت دی اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی گئی کہ کسی اور کو ہدایت نصیب ہو یا نہ ہو، قرآن و سنت کی طرف بلانے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت سے بلائے بے گا۔ شک اور فرمایا دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی پڑنے سے لوہے کو جنگ لگتا ہے۔ بے شک عرض کیا دلوں کے ساتھ کیسے دور ہوتا ہے؟ فرمایا کثرت سے موت کی یاد اور قرآن حکیم کی تلاوت۔ سبحان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کی آمد ہے بے شک اور یہ قرآن حکیم کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن حکیم اس مہینے میں نازل ہوا۔ بے شک مجھے آپ سے یہ ذکر دی ہے کہ ہم نے خبریں سننے کے لیے وقت رکھا ہے، سیاست پر گفتگو کے لیے وقت رکھا ہے، بے شک اور چیزوں کے لیے وقت رکھا ہے۔ خدا را کچھ قرآن حکیم کی تلاوت کو دی اور رمضان المبارک کے اندر یہ طے کر لیجیے کم از کم ایک پارہ تو روز ہو، کم از کم ایک پارہ۔ اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں سمجھ کر پڑھیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیا معنی ہے، اور اس نیت سے تلاوت کیجیے اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی عمل میں آئے۔ آمین۔ الحمدللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل علیہ وصحبہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم آمین الکافرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، آمین ہماری خطاؤں سے توبہ کر، آمین ہماری غلطی اور کوتاہیوں کو معاف کر۔ آمین یا اللہ کل بیماروں کو صحت عطا کر، آمین جس خطے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ آمین یا اللہ جو حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی حفاظت، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری فرما۔ آمین اللہ حافظنا، اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا، اللہ معنا، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حضرت صاحب کی بات سنی۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتیں برکتیں لٹانے کے لیے مہمان رمضان آ رہا ہے۔ اپنی ہمت اکٹھی کر لیں، روزے رکھنے کے لیے، تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، سحری افطاری کروانے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے ہر نیک کام کرنے کے لیے۔ صبح کا نورانی وقت ہے۔ ڈی گراؤنڈ فیصل آباد سے صدا حسین۔ میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرتے رہیں اور دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کیا کریں
تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. جو تھم اس کا ہے بیل آئیکن اس پہ لازمی پریس کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.